اور آج ہماری یہ مجلس بھی شہزادی ہی کی شہادت کے سلسلے میں ہوگی، اس لیے کہ اس بی بی کی شہادت تھی آج کہ جو زین ابیہ بن کر دنیا میں آئی، باپ کی زینت، علی جیسے بابا کی زینت، اور اس بی بی کا وہ کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز اسلام کہ اگر آج کربلا کا پیغام پوری دنیا سنتی ہے، پوری دنیا میں مولا حسین کی قربانی کا چرچا ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے، تو یہ شہزادی زینب اور چوتھے امام کا کنٹریبیوشن ہے۔ ظالم یزید یہ چاہتا تھا کہ کربلا شہادت مولا حسین کے بعد دفن ہو جائے، چھپ جائے، وہ اپنے مقصد میں ناکام رہا، اس لیے کہ شریکت الحسین، شریک کار حسین، شہزادی زینب بنت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اور چوتھے امام نے وہ کارنامہ کیا کہ ظالم جو اپنے مقصد کو لے کے چل رہا تھا اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں بھیج دیا، اس کو ختم کر دیا۔ وہ یہ پوری کوشش میں تھا کہ اتنا اذیت دو، اتنی مصیبتیں ان پہ ڈال دو کہ ان کی زبان نہ کھلے، لیکن یہ علی کی بیٹی تھی، یہ مقصد حسین کو زندہ رکھنا تھا۔ کوفے کے بازاروں میں، شام کے بازاروں میں، یزید کے دربار میں یزید کے چہرے سے نقاب کو الٹ دیا، یزید کے چہرے سے نقاب کو کھینچ لیا اور دنیا کو بتا دیا کہ ہمارا مقصد کیا تھا اور یزید کا مقصد کیا ہے۔ آج اگر کربلا زندہ ہے تو شہزادی زینب اور چوتھے امام کا کنٹریبیوشن ہے۔ بی بی زینب اس پرسنالٹی کا نام ہے، وہ شہزادی کی زندگی کا وہ ایثار، وہ قربانی کہ اس طرح اپنے کردار سے، اپنی زبان سے دنیا کو کے سامنے یہ پہنچایا کہ میرے حسین کا مقصد کیا تھا۔ ایک ایک جگہ جہاں موقع ملتا بی بی کے سرمنس، راستے بھر کے خطبے بی بی کے آج تاریخ میں موجود ہیں کہ کس طرح سے دنیا کو بتایا کہ کربلا کیوں ہوئی تھی اور ظالم یزید کون ہے۔ یزید کو بتا دیا کہ یزید اس ظالم کا نام ہے کہ جو ایسا ظالم تھا کہ جو نشے کے عالم میں دربار میں آتا تھا، نشے کے عالم میں نماز پڑھاتا تھا اور اپنے آپ کو وارث رسول کہہ رہا تھا، لیکن بی بی نے بتا دیا کہ تو وارث رسول نہیں ہے، میرا بھائی وارث رسول ہے۔ میرے بھائی کا جو مقصد تھا وہ دین کو بچانا تھا۔ یزید جو سارے حرام محمدی کو حلال کر دیا تھا، اگر اس وقت شہزادی زینب نہیں ہوتی اور چوتھے امام نہیں ہوتے تو دوستو ہمارے پاس یہ اسلام نہیں آتا۔ مولا حسین کی جو قربانی ہے وہ قربانی دنیا کے سامنے نہیں آتی، اس لیے نہیں آتی کہ یزید یہی چاہ رہا تھا کہ کربلا میں شہید ہو اور بے گور و کفن لاشیں پڑے رہیں اور اسیر کر کے سیدانیوں کو لے کر بازاروں سے گزرتا ہوا دربار تک پہنچا، لیکن دربار میں سب کے سامنے بی بی نے بتا دیا کہ یزید تو جس خاندان کا ہے، تیرا خاندان، وہ پلٹ کے کہا تھا بھرے ہوئے دربار میں، شہزادی نے کہا تھا کہ یزید تو میرے نانا کے آزاد کردہ غلام کا بیٹا ہے، دین ہمارا ہے، وہی ہمارے پاس آئی، اسلام ہمارا ہے، ہمارے گھر سے اسلام چلا، وہی ہمارے گھر پہ آیا، قرآن ہمارے گھر پہ آیا۔ دنیا کو پتا چلا کہ یہ کون ہے تو بتایا گیا کہ علی کی بڑی بیٹی زینب بنت امیر المومنین ہے۔ یہ شہزادی کا کنٹریبیوشن ہے دوستو کہ ایثار، ایسی خدمت کی ہے دین کی۔ نانا سے وعدہ کیا تھا کہ نانا میں آپ کے دین کو بچا لوں گی، اور بھیا حسین سے بھی وعدہ کیا تھا ماں جائے تم وعدہ کر لو، زینب زندہ ہے، اور زینب وعدہ کر رہی کہ ہر منزل پر اسلام کو زندہ کر دوں گی، اور بی بی نے کر کے بتایا۔ آج ہمارے لیے سب سے بڑی بات یہ کہ ہم خوش نصیب کہ ہم شہزادی کے در سے وابستہ ہے۔ ہمارے مرحومین کے لیے اس سے بہتر اور کیا ایصال ثواب ہوگا کہ شہزادی زینب کی شہادت کی مجلس ہو اور ان کے لیے ایصال ثواب ہو۔ آج کے جو مرحومین ہیں، آج جن لوگوں نے اسپانسر کیا،
آج جن جن لوگوں کی طرف سے یہ مجلس ہو رہی، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، وہ اتنے خوش نصیب ہے کہ بی بی زینب بانی فرش عزا ہے، فرش عزا کی بانی مجلس ہے، ہر مجلس کی بانی میری شہزادی ہے، اس لیے کہ بی بی آپ خود سوچو اسیر ہو کے شام میں گئی تھی، اسیر ہو کے، بازوؤں میں لسن تھی، سر پہ چادر نہیں تھی، اسیر ہو کے میری شہزادی گئی، لیکن اسی شام میں جس شام میں جس یزید کے دربار میں ننگے سر شہزادی گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں بڑی آسانی سے یہ جملہ بول رہا ہوں کہ چوتھے امام نے پوری زندگی یہ کہہ کے یاد کیا کہ الشام الشام الشام۔ جب راوی نے پوچھا مولا بابا تو کربلا میں شہید ہوئے لیکن آپ شام کو کیوں یاد کرتے؟ کہا شام وہ جگہ ہے جہاں میری پھوپھیوں کے، میری ماں بہنوں کے سروں پہ چادر نہیں تھی، جس شہر میں اسیر ہو کر آئی تھی اسی شہر میں، اسی یزید کے محل میں بی بی نے مجلس حسین کر کے حسین کی کامیابی کا پرچم لہرا دیا۔ گئی تھی اسیر، جب چلی وہاں سے تو کامیاب ہو کے چلی، یزید ذلیل اور رسوا ہو گیا، یزید اندھیروں میں چلا گیا، لیکن میری شہزادی نے مجلس کی بنیاد ڈال کر جب رہائی ہوئی اور چوتھے امام نے کہا کہ یزید نے ہم کو رہا کیا، آپ چاہے یہاں رہیں چاہے مدینہ جائیں، تو اس وقت شہزادی نے کہا تھا کہ بیٹا میں ابھی کہیں نہیں جاؤں گی، یزید سے کہو کہ ایک مکان خالی کر دے۔ جب سے میرا ماجایا شہید ہوا میں نے بھیا کی مجلس نہیں کی، بھیا کا ماتم نہیں کیا، میں ماتم کروں گی اس کے بعد یہاں سے جاؤں گی۔ یہ بی بی کا پیغام، یہ بی بی کا پیغام کہ زمین پہ خاک پہ بیٹھ کر فرش عزا کو بچھایا، اس لیے کہ بی بی جانتی تھی کہ آنے والے زمانے میں اگر ہمارے چاہنے والوں کے پاس فرش کا انتظام نہ ہو تو وہ خاک پہ مجلس کرو، ہم متواری مجلس میں آئیں گے۔ اور شہزادی نے کمال کر دیا کہ ایسا پرچم لہرایا، ایسا پرچم حسین کی کامیابی کا لہرایا، جس حسین کی لاش کو بے گور و کفن چھوڑ کر یزید کا لشکر چلا گیا تھا، آج آپ خود انصاف سے بولو کہ کتنی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو واپس چہلم کرنے کے لیے بی بی کربلا آئی، یہ چہلم نہیں آئی بلکہ حسین کی کامیابی کا اعلان کر وکٹری تھی، اربعین حسین، شہزادی زینب نے وکٹری کا اعلان کیا، جس کا نتیجہ کہ آج پوری دنیا میں جیسا حسین کا چہلم ہوتا ہے کسی کا چہلم نہیں ہوتا، ملینز کی تعداد میں آپ جانتے کہ لوگ پہنچتے ہیں اور اربعین حسین کرتے ہیں، یہ اربعین حسین نہیں کر رہے بلکہ 61 ہجری عاشورے میں حسین کی کامیابی کا اعلان کر رہے۔ یہ شہزادی زینب کا کنٹریبیوشن ہے۔ بی بی نے صرف ایک جملہ کہا تھا، ٹوٹے ہوئے دل نے جب بھائی کی لہت کو دیکھا تھا تو تڑپ کے کہا تھا آخر کبھی تو آئیں گے زوار یا حسین، تڑپ کے کہا تھا۔ اس لیے کہ چہلم میں جب پہلا چہلم کرنے کے لیے شہزادی پہنچی، اس وقت کربلا کے میدان میں صرف 4 گریوز تھی، مولا حسین کی تھی، گنج شہیدہ تھی، حبیب ابن مظاہر تھی، اور دور پہ مولا عباس تھے۔ 4 گریوز تھی پورے کربلا کے میدان میں۔ بی بی کا دل پھٹ گیا تھا کہ ہائے آج میرے بھائی کا چہلم ہے اور کوئی چہلم کرنے والا نہیں۔ بی بی کا وہ جملہ کہ بیٹا بھی ہے بہن بھی ہے نادار یا حسین، آخر کبھی تو آئیں گے زوار یا حسین، یہ اللہ کو اتنا پسند آیا، کہا کہ میری کنیز ایسا حسین کا چہلم ہوگا کہ دنیا دیکھے گی، کائنات میں جیسے میرے مولا حسین کا چہلم تھا ایسا چہلم کہیں نہیں ہوتا۔ اور کربلا کی زیارت کا مقصد بھی ہے، مولا حسین کی زیارت جب آپ جائیں گے اس کا ایک مقصد ہے، جب آپ جائیں گے وہ ایک کامیابی ہے، لیکن کربلا کی 3 مخصوصی ہے، اللہ ہم کو بار بار لے کر جائے کربلا مولا، اور ہم بار بار جا کے کریں۔ روز عرفہ مولا حسین کی زیارت کی مخصوصی ہے، 15 شعبان اباری 15 اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے نیمہ شعبان کی، ایک عظیم فضیلت ہے کربلا مولا کی۔ اور تیسری فضیلت اور روز اربعین ہے کہ اربعین کا دن علامت مومن میں سے ہے۔ آپ سوچو شہزادی زینب کا کیا کنٹریبیوشن ہے اس میں کہ چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا، یہ بی بی کا جملہ ہے۔ اور ایسا چہلم کیا کہ حسین کی کامیابی کا اعلان ہو گیا۔ آج پوری دنیا سے
کھینچ کے لوگ کربلا مولا آتے ہیں، اللہ ہم سب جائیں جلد سے جلد جائیں، کھینچ کے آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ اربعین حسین ہے، زیارت حسین ہے. وہ سارے کے سارے لوگ کہ جنہوں نے ملک رائے کی لالچ میں، یزید خود ظالم، اور جتنے اس کے لشکر والے تھے، آج ایک کی لحد نہیں ہے، ایک کی گریو نہیں ہے. کربلا کے میدان میں 11 محرم کو جب یہ قافلہ گیا تو عمر سعد ظالم نے سارے وہ نجس باڈیز کو جو لشکر یزید کے سپاہیوں کو مارا تھا مولا نے، ان ساری باڈیز کو، نجس باڈیز کو ایک میس گریوز بنا کر سب کو دفن کر دیا. چھوڑا کیا؟ نواسے رسول کی لاش، حسین ابن علی کے لاش اور ان کے ساتھیوں کے لاش بے گور و کفن چھوڑ کے چلے گئے. اس وقت تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ حسین شہید ہو گئے اور حسین کا لاشا بے گور و کفن کربلا کے میدان میں پڑا ہوا تھا ان کے ساتھیوں کے ساتھ. آج 1400 سال کے بعد سارے مسلمانوں کو پوچھو کہ آج کربلا میں کون ہے، کون زندہ ہے؟ آج لشکر یزید کیا ایک سپاہی کی کوئی لحد نہیں ہے، نہ شمر ہے، نہ عمر سعد ہے، نہ قولی ہے، نہ حرملہ ہے، نہ عبید اللہ ابن زیاد ہے، نہ خود یزید ہے. لیکن آج جو مولا حسین کے ساتھ آئے، جنہوں نے حسین کا ساتھ دیا، حق کا ساتھ دیا، دین کو بچانے میں مولا حسین کی مدد کی، آج ان کے مزار صبح میں آیا اور لشکر حسین میں شامل ہو گیا. آج جناب حر کا ایک شاندار روزہ بنا ہوا ہے، اللہ زیارت نصیب کرے. صبح آ کے جوائن کیا تو ان کا روزہ بن گیا، اور سارے کے سارے ظالمین جن کی نجس لاشیں دفن کی گئی تھی وہ آج جہنم کے حصوں میں سے حصہ بن گئے. لیکن حسین کے ساتھ جنہوں نے بھی ساتھ دیا وہ آج زندہ. میں یہی تو کہتا ہوں کہ ڈو سم تھنگ فار حسین. میں میرے یوتھ کو کہتا ہوں کہ اپنی لائف کے سٹائل کو بدلو، اپنی تھنکنگ کو بدلو، اپنے لیے مت سوچو، ڈم بن کے زندگی مت گزارو. ایک مشن تمہارے سامنے ہونا چاہیے. کربلا بیداری کا نام ہے، کربلا ایک اویئرنس کا نام ہے، کربلا سوچنے کا نام ہے، کربلا ایک تھنکنگ کا نام ہے، کربلا ایک ریولیوشن کا نام ہے، کربلا ایک مکمل انقلاب کا نام ہے کہ تمہاری زندگیوں میں ایک انقلاب آنا. کربلا کو دیکھتے جاؤ، پیغام حسین کو دیکھتے جاؤ کہ کس طرح مولا حسین نے انسانیت کو بچایا. خواجہ اجمیری نے یوں ہی نہیں کہا کہ حقا کے بنا لا الہ است حسین، کہ حق تو یہ ہے کہ بنا لا الہ حسین ہے. ان کا مقصد یہ تھا کہ 60 ہجری تک، 60 ہجری تک اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، لیکن 61 ہجری عاشورے کے بعد سے قیامت تک اسلام اب حسین کا ہو گیا. حسین کی اس قربانی نے ایسا اسلام کو وہ زندہ کر دیا، وہ جان دے دی کہ شاعر کہتا ہے کہ بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی، بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی، خون شبیر سے اسلام کا جلتا ہے چراغ. اگر آج اسلام کا چراغ جل رہا تو وہ مولا حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے کہ جس سے یہ چراغ جل رہا. اب کتنے بھی بڑے طوفان آ جائے، کتنے بھی بڑے مسئلے ہو جائے، کتنی بھی بڑی طوفان آئے، لیکن آج وہ اسلام کا چراغ بجھ نہیں سکتا، اس لیے کہ اس چراغ میں مولا حسین کا خون ملا. حسین نے اپنے خون سے اس اسلام کے چراغ کو جلایا. دوستو، یہی میں اپنے ساتھیوں کو، یہی میں اپنے بچوں کو، یہی میں لڑکیوں سے اور لڑکوں سے کہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اس مقصد کو رکھو، اپنی زندگی میں یہ چیز کو رکھو کہ ہم کو مولا حسین کے لیے کام کرنا ہے. اگر تم نے امام کے لیے کام کیا، دوستو ذرا سا بھی کام کیا، یہ اتنا کریم گھرانہ ہے، یہ اتنا کریم گھرانہ ہے کہ یہ اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باقی رکھیں گے. آج وہ لوگ زندہ ہیں، وہ لوگ زندہ ہیں کہ جنہوں نے مولا حسین کے لیے کام کیا. ابھی میں زیارات پہ تھا، مولا آپ سب کو، ہم سب کو بار بار زیارت پہ بلائے. کوفہ سبھی جاتے ہیں، جب مسجد کوفہ سے نکل کے زائر امام علی علیہ السلام میرے مولا کے گھر کی زیارت کو جاتا ہے. آپ سب گئے ہوئے،
جب مولا کے گھر میں انٹر ہو کر زیارت کر کے باہر آتے صحن میں سامنے ایک چھوٹی سی دیوار ہے، لوگ کھڑے رہتے ہیں زائرینوں پہ، اور نیچے کچھ چیز دیکھتے، نیچے کچھ نہیں ہے، کھنڈرات ہے، کھنڈرات سمجھ رہے؟ کھنڈرات ٹوٹے پھوٹے. پوچھا جاتا یہ کیا ہے؟ تو ظاہر کو بتایا جاتا یہ ابن زیاد کا محل تھا. یہی بتانا چاہتا ہے یوتھ کو کہ آج ابن زیاد ظالم جس تخت پہ بیٹھ کے ظالم حکومت کر رہا تھا، یزید کا گورنر بنا ہوا تھا، ظالم اتنا ظلم کیا تھا اس نے کربلا میں، ہزاروں کی تعداد میں شیعہ نے امیر المومنین کو قید کر دیا تھا، جس میں سلمان بھی تھے، جس میں میثم تمار بھی تھے، اور مختار ابن ابو عبیدہ سخوی بھی وہی تھا، ابراہیم ابن مالک اشتر بھی وہی تھے، اور کئی صحابی رسول کئی سال جیل میں رہے، اور یہ محل میں حکومت کر رہا تھا. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آج ابن زیاد کا محل کھنڈر بن گیا، کھنڈر. لوگ عبرت سے دیکھ رہے کہ یہ کیا ہے. اپنے دور کا ظالم ترین گورنر، اس نے جن علی والوں کو چن کے شہید کیا، آج ان کا مزار، آج مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کا مزار ہے، آج جناب مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب علیہ السلام کا مزار ہے، اسی کوفے میں، کہ جس کوفے میں ابن زیاد نے ظلم کر کے جناب مسلم کو شہید کیا، آج ان کا مزار ہے وہاں پہ. اور ابن زیاد کھنڈرات میں چلے گئے. جس میثم تمار کو پھانسی دی گئی تھی، ابن زیاد نے پھانسی دی تھی، زبان کاٹا تھا. میں کتنی آسانی سے بول رہا ہوں، ہاتھ اور پیر کاٹے تھے. میثم کا جرم کیا تھا؟ میثم کا کرائم کیا تھا؟ میثم نے کیا کیا تھا؟ صرف ایک چیز تھی کہ ان کے دل میں مولا علی کی محبت تھی، وہ امام علی کی محبت میں زندگی گزار رہے تھے. میثم نے دنیا کو بتایا کہ میں ہر چیز کو قربان کر دوں گا، لیکن علی کی ولایت کو نہیں کروں گا. میں یہی یوتھ کو بول رہا کہ تم یو کے میں رہتے ہو، جو بھی سن رہا مجھے اہل بیت چینل کے اوپر، پوری دنیا میں پورے یوتھ کو بول رہا، ہر چیز میں کمپرومائز کرو، بٹ نو کمپرومائز ان ولایت امیر المومنین. لڑکیوں کو بھی بول رہا کہ کبھی علی والے سے ہٹ کے کسی سے شادی نہیں کرنا. آج کا موقع نہیں ہے، بولوں گا پھر کبھی. تھوڑے سے پلیزر کے لیے مولا علی کی محبت میں کمپرومائز نہیں کرنا، ولایت امیر المومنین میں کمپرومائز نہیں کرنا، عزاداری حسین میں کمپرومائز نہیں کرنا، ہر چیز میں کمپرومائز کرو. پیس کا پیغام دو، اس لیے کہ تم حسین کے چاہنے والے ہو، تم حسین کے ماننے والے ہو. مولا حسین نے پیس کا میسج دیا تھا، مولا حسین کا پیغام ہی پیس تھا، کربلا والوں کا پیغام ہی پیس تھا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حسین سیویئر آف ہیومینٹی ہے. مولا حسین انسانیت کے بچانے والے ہیں. ایک انسان کو حسین نے نہیں بچایا، انسانیت کو بچایا، ہیومینٹی کو بچایا. تو پیس کا پیغام تھا، لیکن کوئی کمپرومائز نہ عزاداری حسین میں کرنا، نہ ولایت امیر المومنین میں کرنا. یہ میثم کا میسج ہے. دار پہ چڑھ گئے میثم. اس وقت ظاہری طور پر، پلیز غور سے سنو، میں آخری حصے میں، اس وقت ظاہری طور پر ظالم ابن زیاد کے حکم سے پھانسی ہوئی، ہینگ کیا گیا، ہاتھ اور پیر کٹے، لاسٹ میں زبان کاٹ دی ظالم نے، زبان کاٹ دی ظالم نے. اور ابن زیاد تخت پہ بیٹھا رہا، میثم کی ڈیڈ باڈی کو پھینک دیا گیا. آج کہاں ہے ابن زیاد؟ کہاں ہے؟ اور میثم کہاں؟ سب زیارت کرتے ہیں. آج ایک مزار بنا ہوا ہے میثم تمار کا، جس کو پھانسی دی گئی تھی، جس کی زبان کاٹی گئی تھی، آج اس کا بہت بڑا مزار ہے. اور ابن زیاد کی گریف کا پتہ نہیں ہے کہ جہنم کے کس حصے میں ہے، وہ اللہ ہی بہتر ہے. یہ if you work for امام حسین, if you work for امام علی, if you work for معصومین, if you work for اسلام، ہمیشہ زندہ رہو گے. اگر تم لندن میں سروائیو کرنا چاہتے، میں لڑکیوں کو بھی بول رہا ہوں، عورتوں کو بھی بول رہا ہوں،
اور مردوں کو اور بچوں کو بول رہا ہوں کہ تم اگر سروائیو کرنا چاہتے، تم زندہ رہنا چاہتے، تو ورک فار امام علی، ورک فار امام حسین، لیکن اپنے سارے پرسنل انٹرسٹ کو ہٹا کے مولا کے لیے کام کرو، اپنا پرسنل انٹرسٹ سب ہٹا کر، بلکہ جو امام چاہتے ہو، فالو دا پاتھ آف امام علی، فالو دا پاتھ آف امام حسین۔ شہزادی زینب کا بھی یہی پیغام ہے، میری مظلوم بیوی کا بھی یہی میسیج ہے کہ دین کے لیے کام کرو۔ اگر تم دین کے لیے کام کرو گے تو ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر یہی چیز تمہارے کام آنے والی ہے۔ جن جن لوگوں نے مولا حسین کا ساتھ دیا، یا جن جن لوگوں نے کربلا کو یاد کیا رکھا، آج ان کی خبروں میں رحمتوں کے علاوہ کیا ہے؟ سوائے رحمت کے اور کیا ہے؟ سارے مولا حسین کے چاہنے والے اپنی اپنی لحد میں آرام کر رہے ہیں۔ وہاں کون بچانے والا ہے بابا؟ مجلس ایصال ثواب ہے، کون بچانے والا ہے؟ یہ مجلس حسین ہے، یہ مجلس حسین ہے جو تم کو ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر بچانے۔ بس میری ایک ہی ریکویسٹ آخر میں کہ اپنے بچوں کو تیار کرو مجلس حسین کے لیے، اور ایصال ثواب، مجلس حسین سے بہتر کوئی ایصال ثواب نہیں کہ اپنے مرحومین کو شکر ادا کرو کہ اہل بیت چینل کے پلیٹ فارم سے ہر شب جمعہ تمہارے مرحومین کو ایک بہت بڑا گفٹ جاتا ہے، بہت بڑا گفٹ کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہر نیکی کا اجر ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اتنا ملے گا، اتنا ملے گا، اتنا ملے گا، اتنا ملے گا، لیکن مجلس حسین ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا اجر، جس کا ریوارڈ غیر حساب ہے۔ اور اس مجلس حسین کی بانی آج جس مظلوم بیوی کی شہادت، شہزادی زینب سلام اللہ علیہ، وہ بانی مجلس ہے، وہ بانی فرشازہ ہے۔ انہوں نے فرشازہ بچایا، انہوں نے پہلی مجلس کی، اور دنیا کو اس خلوص کے ساتھ میری شہزادی نے کی تھی کہ نسلیں بدل گئی، سینچریز ہو گئی، 1400 سال ہو گئے، لیکن دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جب ذکر حسین، مجلس حسین نہیں ہوتے۔ یہ میری بیوی کا کنٹریبیوشن ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں بیوی کے نام پہ، اللہم صلی اللہ علیہ۔ بس دوستو، جن جن لوگوں نے آج کے مجلس کو اسپانسر کیا ہے اہل بیت چینل کے اوپر، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی صحیح کو قبول کرے۔ شہزادی زینب اس مظلومہ کا نام ہے، اس غریب بیوی کا نام ہے کہ جس نے کربلا کے پیغام کو دنیا تک پہنچایا۔ عباس کی شیر دل بہن، امام علی کی شیر دل بیٹی، وہ کام کیا دوستو کہ بی بی دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال کے اندر اتنی ضعیف ہو گئی، اتنی کمزور ہو گئی کہ بی بی کو بی بی کے شوہر جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے نہیں پہچانا۔ میں نے بڑی آسانی سے یہ جملہ بولا۔ آج کی مجلس آوزاری کی ہے، آج کی مجلس گریا کی ہے۔ بڑا مصیبت کا دن تھا، گزر گیا۔ شکر ہے اللہ کا کہ ہم کو موقع ملا کہ ہم شہزادی کی مجلس کر سکیں۔ اللہ، میں دعا کر رہا، سب آمین کہنا۔ اللہ سیریا میں میری سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت کرنا، میری بیوی کے روزوں کی حفاظت فرما، اسی انداز سے، پہلے کے انداز سے اللہ راستے کھل جائیں۔ اور ہم سب شہزادی کی زیارت کو جائیں انشاءاللہ۔ یہ وہ مظلوم بیوی ہے، ایسی غریب کہ جس نے ہر شہید کا ماتم کیا، جس نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ کیسا کرتی؟ اگر بیوی اپنے بچوں کا ماتم کرتی تو لیلا کو کون سنبھالتا، رباب کو کون سنبھالتا، ام فروا کو کون سہارا دیتا؟ ہر بیوی کا سہارا دیا، ہر شہید کا ماتم کیا۔ لیکن 11 محرم کو جب یہ قافلہ چل رہا تھا کربلا سے، اور ظالموں نے سیدانی کے اس قافلے کو مقتل میں لے کر چلے، آپ صرف تصور کیجئے کہ لیلا نے اونٹ کی بلندی سے
जनाब अली अकबर के लाशे को जलती हुई रेत पे देखा तो माँ ने तड़प के कहा कि मेरे लाल, आज के बाद तुम्हारी माँ कभी साए में नहीं बैठेगी, बेटा तुम्हारा लाशा धूप में है। रबाब ने अली असगर के लाशे को देखा, तड़प के कहा मेरे लाल तुम भी शहीद हो गए, तुम्हारा झूला भी जल गया बेटा। उम्मे फरवा ने कासिम को देखा तो कहा कि मेरे लाल तुमने माँ को सुरखरू कर दिया बीबी फातिमा के सामने। लेकिन अजीजों, जब शहजादी ज़ैनब का ऊंट पहुंचा मख्तल में तो देखा कि चौथे इमाम एक लाशे के करीब ठहरे हुए सर से पैर तक कांप रहे। बीबी ने अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए अपने आप को ऊंट से जमीन पे गिरा दिया। अरे मैंने बड़ी आसानी से कह दिया कि शहजादी ज़ैनब ऊंट से जमीन पर आई। दोस्तों, इमाम ज़माना ज़ियारत नाइया में अपनी दादी बीबी ज़ैनब को सलाम करते हैं। ये कह के सलाम करते हो कि सलाम हो मेरी दादी ज़ैनब पर, जिसके दोनों हाथ पसे गर्दन से बंधे हुए थे। बीबी ऊंट से ऐसे जमीन पर आई जैसे अब्बास घोड़े से जमीन पर आए। शहजादी जब जमीन पर आई तो चौथे इमाम ने कहा कि फूफी अम्मा अपने आप को संभालो। बीबी ने कहा बेटा मैं कैसे संभालूं, तुम अपने आप को संभालो। तो उस वक्त बेटे ने तड़प के कहा, मेरे इमाम ने कहा फूफी अम्मा कैसे संभालूं, अरे मैं जवान बेटा हूँ और ये मेरे बाबा का पामाल लाशा है, मैं बाबा को दफन भी नहीं कर सकता। शहजादी ने मदीने का रुख किया, कहा नाना ये मेरा हुसैन है कि जिसकी लाशा घोड़ों से पामाल हो गया। बस दोस्तों, यही बीबी ज़ैनब जब दोबारा चौथे इमाम कैद किए गए, यजीद ने फिर कैद किया तो बीबी ने कहा कि बेटा मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। अरे शहजादी ज़ैनब उस काफिले के साथ साथ आई, उस जगह पे जाके काफिला रुका जो पहले सफर में रुका था, जिस जगह पे जहाँ शहजादी का आज रोजा है। अल्लाह बीबी के रोजों की हिफाजत फरमाए और हमारी को ज़ियारत को बुलाए। काफिला रुका, वो दरख्त भी नजर आया, वो ट्री नजर आया कि जिस पे खूली ने सरे मुबारक मौला हुसैन रखा था। बस दोस्तों, ज़ैनब को पिछला सफर याद आया, उस झाड़ से लिपट के रोने लगी कि हाय मेरे भैया तुम कहाँ चले गए। उस बाग का जो बागबान था, जो केयरटेकर था, वो दुश्मन अहले बैत था, उसके हाथ में बेलचा था। ये चीखता हुआ आया कि ये हुसैन का नाम कौन ले रहा। आगे पूछा तो कहा ये हुसैन की बहन ज़ैनब है। अजीजों, इस जालिम ने वो जुल्म किया मेरी मजलूम शहजादी पर कि बेलचे को सर पे मारा, जिस तरह इमाम अली के सर पे जख्म आया, बीबी या अली कह के जमीन पे गिर गई। बस गिरना था, 1 या 2 दिन में शहजादी दुनिया से चली गई। चौथे इमाम फूफी अम्मा के लाशे के करीब ठहर के तड़प के रोने लगे कि हाय फूफी अम्मा, आपने भी अपने इस बच्चे का साथ छोड़ दिया। परवरदिगार, मेरी मजलूम शहजादी का वास्ता, शरीकत हुसैन शरीक कार हुसैन, मेरी मजलूम शहजादी का वास्ता हमारी मुख्तसर से मजलिस को कबूल फरमा ले। परवरदिगार, सीरत मौला हुसैन पर, सीरत शहजादी ज़ैनब पे चलने की तौफीक अता फरमा।